نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی، اس تقریب کی مناسبت سے جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے والدین کے اس بلند مقام کے اظہار میں نازل فرمائی کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو. تو یہ حکم قرآنی ہے، اور اگر انسان شریعت کے پہلو کو سمجھنا چاہے اور وہ لاکھ ہیلے بہانے بھی کر لے اپنے والدین کے متعلق کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا عمل روا رکھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا عمل رکھا، اس کے نتیجے میں یہ کام کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو وہ کوئی بھی دلیل اس کے اس عمل کو جائز ثابت، برے عمل کو جائز ثابت نہیں کرے گی، کیونکہ اس تک کی گستاخی سے بھی منع قرآن نے کیا ہے، اور قرآن کے کسی بھی حکم کا انکار کفر ہے. تو اس طریقے سے والدین کی گستاخی کفر کے زمرے میں آ جاتی ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، جو یہ کر گزرے تو اللہ کی بارگاہ میں اسے معافی کا خواستگار ہونا چاہیے. اس میں لا محالہ انٹینشنل اور ان انٹینشنل یہ وجوہات موجود ہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس خطا کی نوعیت یہ ہے کہ قرآن کے حکم کا صریحاً انکار ہے، جو کہ کفر ہے. اگر کوئی شخص اس کو ماننے سے انکار کر دے، اگر اس حکم کی نافرمانی اس لیے نہیں کرتا کہ اس حکم کو مانتا نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہے، بڑا گناہ گار. حاضرین گرامی، رب یہ اللہ رب العزت کی تمام صفات میں سے وہ پہلی صفت ہے جو سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کا اظہار فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا، اور یہ وہ صفت ہے جس پر اللہ رب العزت کو اپنی تمام صفات میں سے سب سے زیادہ ناز ہے، اور سب سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت نے جس اپنی صفت اور اس کی طاقت کا اظہار فرمایا وہ رب ہے قرآن مجید کے اندر. حاضرین گرامی، یہ ایک مارجن لائن پر قائم صفت اور اللہ رب العزت کا اسم پاک ہے. وہ اس لیے یہ اس پل صراط کی مانند ہے. جتنا اس صفت سے بہکنے والے لوگ کائنات میں شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، کوئی اور صفت کے نہیں. وہ اس لیے کہ کبھی بھی کسی مشرک نے، کبھی بھی کسی شرک کرنے والے نے، کبھی بھی کسی مذہب کے ماننے والے نے اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی صفت میں شریک نہیں ٹھہرایا کسی. ہر مذہب اور ہر شخص اللہ رب العزت کی جو صفت ہے خالقیت، اس پر ایمان رکھتا رہا ہے کہ بنانے والا وہی ہے. اس پر کسی کا کوئی شخص کبھی انکاری نہیں رہا. پھر وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سی بات ہے جس نے بہت سارے مذاہب، بہت سارے گروہوں کو شرک کی طرف دھکیل دیا؟
جو بہت سارے مشرکین نے اپنے خدا وجود میں لائے، وہ جو صفات ان خداؤں کی طرف منسوب کرتے تھے وہ ربوبیت کے صفات تھیں، خالقیت کی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بنانے والا تو ایک ہے، یہ تو آگے پھر مختلف ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور ان ذمہ داریوں کے نتیجے میں ہمیں پالنے پوسنے والے۔ ربوبیت، صفت ربوبیت میں وہ تمام مشرکین جو شرک کرتے تھے وہ صفت ربوبیت میں اپنے خداؤں کو اور ناخداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں مشرک قرار دیا۔ اس کی خالقیت کی صفت میں تو کسی کو کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا۔ تو یہ صفت باری تعالیٰ کہ وہ رب ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اتنا زیادہ شرک کا رجحان بھی اس صفت کے ذریعے دنیا اور کائنات میں موجود ہے۔ یعنی انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ساتھ پلے اراؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، بہت کمپلیکیشن ہے۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے والدین کے مقام اور شان کا اظہار کیا، وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے کمزور والدین کا سہارا بنو اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو رہو کہ میرے مولا ہمارے والدین پر رحم اور شفقت فرما، جیسا کہ رحم اور شفقت اور جیسے شفقت اور رحم سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ جو لفظ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وہاں پر کائنات کو شرک میں دھکیلتا جاتا ہے کہ جو ربوبیت میں کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، اور یہاں پر خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلْ، اور کہہ کہ اپنی ربوبیت کی صفت میں میں والدین کو شریک کرتا، اس شان میں شریک کرتا۔ وہاں ہر شخص کو اللہ رب العزت نے ربوبیت کے مارجن میں اتنا ٹائٹ کیا کہ اس نے ذرا سا کام آگے پیچھے کیا تو کہا مشرک ہے تو۔ اور ادھر انسان کو قرآن میں کہا کہ ایک میں رب ہوں، میں تیرا پالنے والا ہوں، اور اس شان کا مظہر اس دنیا میں میں تیرے والدین کو بناتا ہوں تو انہیں بھی رب کہے۔ میں رب حقیقی ہوں، وہ رب مجازی ہیں، پر انہیں بھی رب کہے۔ اور خدا خود کہتا ہے، کہلوا رہا ہے کہ کل کہہ کہ وہ رب مجازی ہے، وہ تیرے دنیا میں پالنے والے ہیں، ان کے لیے پھر دعا کر۔ تو حاضرین گرامی، یہ اللہ رب العزت نے والدین کی اس شان کا اظہار فرمایا، اور پھر بے شمار اور آیات کریمہ ہیں جو ان کی شان میں ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ ہے، جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، سوال کیا، تو اس کے جواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و جہنمک، کہ تمہارے دونوں والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، کہ اگر دنیا میں ان کی خدمت کر لو، انہیں راضی کر لو، تو یہیں انہی کے قدموں سے تمہاری جنت کا رستہ ہے، اور اگر ان کو ناراض کر دو تو یہی تمہاری جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اب جو رب اور ربوبیت کا جو میں نے عرض کیا ذکر، اس کی امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے تعریف کی ہے۔ رب جو اسم ہے، لفظ رب، اس کی تعریف کی ہے۔ وہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں رب میں بمعنی تربیت ہے، رب میں تربیت پائی جاتی ہے، اور رب اپنے معنی میں مکمل تب ہوتا ہے کہ جب کوئی مربوب کو، یعنی رب اپنے مربوب کو جس کی وہ تربیت کرتا ہے، اس کی
تربیت اس طرح کرے کہ اس کو بتدریج اس کی انتہائی کمال تک لے جائے، تو وہ رب ہے۔ اور جو شخص بتدریج کسی کی تربیت کر کے اسے انتہائی کمال تک نہ لے جا سکے، وہ صفت ربوبیت میں ناقص ہے۔ اور اللہ رب العزت نے والدین کو اس اپنی صفت کا مظہر اس کائنات میں بنایا۔ اب جس طرح بے شمار ایسی صفات باری تعالی ہیں کہ جن پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس صفت کے کمال پر ہے، وہ خالق بھی ہے اور ان صفات کا رکھنے والا بھی ہے۔ اس کا نہ کوئی ثانی ہو سکتا ہے، نہ اس کا اس شان میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر جو بھی ان صفات پر چلتا ہے، وہ جس درجے تک تکمیل کرتا ہے، وہ اس صفت میں اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفت ربوبیت میں والدین تو بے شمار ہیں اور والدین کی اہمیت کم نہیں ہوتی، لیکن پھر والدین جو اس ڈیفینیشن، جو ربوبیت اور رب کی ڈیفینیشن ہے، اس کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھاتے چلے جائیں تو وہ اپنے فریضہ ربوبیت میں جو مجازی ہے اس میں کمال پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو اتنی نہ نبھائیں، کم نبھائیں، اتنے ناقص رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کے مظہر رہتے ہیں۔ کفالت، ذمہ داری کامل طور پر اس رب حقیقی یا مجازی کے ہاتھ میں ہو، تاکہ وہ اس کی پھر تکمیل کے مراحل سے گزار کر کمال تک لے جا سکے۔ اگر کسی کی ملکیت، کسی کی قبضہ، کسی کی صحبت، کسی کی فرما برداری اپنے نقطۂ کمال تک نہ ہو، تو وہ رب ہو کر بھی اپنے مربوب کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ وہ رب کامل تب ہے جب وہ بتدریجن اپنے مربوب کو نقطۂ کمال تک لے جائے، بتدریجن مختلف مراحل میں سے گزارتا ہوا، یکدم ہی نہیں کہ بالکل اس نے اپنی صحبت میں اس کو لیا اور کمال تک پہنچا دیا، نہیں، بتدریج اس کی ترقی ہوئی اور پھر وہ نقطۂ کمال تک پہنچا۔ اور دوسری چیز کہ وہ اپنے نان نفقے کے اعتبار سے، اپنے تمام تر امور اور مسائل اور مراحل کے اعتبار سے وہ اپنے رب کے کنٹرول میں ہو، تاکہ وہ اس کی تکمیل اپنی منشا کے مطابق کر سکے۔ حاضرین گرامی، کیونکہ اللہ رب العزت نے والدین کو اپنی اس صفت ربوبیت کا مظہر بنایا، اب ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے بتدریج ایک انسان کی پرورش کرتے ہیں، اپنی اولاد کی۔ وہ پہلے پیدا ہوتا ہے، وہ خود ہل نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، لیکن والدہ ماں وہ اس کی تمام ضرورت کو پورا کرتی ہے، اپنی مرضی سے اس کو حفاظت فراہم کرتی ہے، جیسے چاہتی ہے ویسے اس کو پالتی ہے۔ پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر اپنی مرضی والا ہو جاتا ہے، تھوڑی 2-4 سال کی عمر میں مرضی کرنے لگتا ہے، نخرہ بھی کرتا ہے، ماں کی ساری باتیں نہیں مانتا، پھر بھی ماں اس سے نفرت نہیں کرتی۔ جب وہ بچہ تھا ماں کی بالکل مرضی پر تھا، ماں تب بھی اس سے پیار کرتی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، کچھ اس کی مانتا تھا، کچھ نہیں مانتا تھا، ماں تب بھی اس سے پیار کرتی تھی، ڈانٹتی تھی تب بھی پیار کرتی تھی۔ پھر اور بڑا ہوا، اس کا فرما بردار بن گیا تو تب بھی پیار کرتی تھی، اس کا نافرما ہوا اس کو تب بھی سایہ بنتی ہے۔ اس کے لیے ساری دنیا اس کو گالی دے وہ پھر بھی سایہ بن جاتی ہے، دنیا اس کی برائیاں گنوائے وہ برائیاں جان کر بھی پردہ ڈالتی ہے، اس امید میں کہ ایک دن میری اولاد سنور جائے گی، شاید سدھر جائے، اس کو مہلت دیتی رہتی ہے، اس کو ٹائم دیتی ہے، اس کو کبھی سمجھاتی ہے،
اس کا کبھی نخرہ برداشت بھی کرتی ہے، اس کی نافرمانی بھی برداشت کرتی ہے، کبھی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی، اس عمل سے گزرتی ہے، اس کو اچھی بات بھی بتاتی ہے، اس کو ڈانٹتی بھی ہے، مارتی بھی ہے، پیار سے بھی سمجھاتی ہے، اسے ڈراتی بھی ہے، اسے پیار سے سمجھاتی بھی ہے، کوئی اسے ڈانٹنے مارنے لگے تو اس کو پروٹیکشن بھی کرتی ہے، نافرمان ہو تب بھی کھانا کھلاتی ہے، فرما بردار ہو تب بھی کھانا کھلاتی ہے، اس کا کھانا دینا یا کھانا نہ دینا اس کی فرما برداری یا نافرمانی پر نہیں منحصر۔ اور اسی لیے تو اللہ نے والدین کو اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھو کہ یہاں پر مومنین مسلمین اس کے فرما بردار بندے ہوں، ان سے بھی پیار کرتا ہے، خوراک دیتا ہے، کوئی ان کا منکر ہو، خدا کا منکر ہو، کافر ہو، نافرما ہو، اسے بھی مہلت دیتا ہے اور اسے بھی اللہ رب العزت خوراک فراہم کرتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ عمر بھر نافرمانی کرتا رہا ہو، مشکل میں خدا کو اسے کوئی یاد کر لے تو اس کی مدد کر دیتا ہے، ہر حال میں اسے بچاتا ہے، پھر اس کو سنورنے کی مہلت بھی دیتا رہتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ اور والدین یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس ربوبیت کی صفت کے مظہر ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ شان ان کی بڑھائی اور بتا دی۔ حاضرین گرامی، یہی وجہ ہے شان کی کہ پچھلی امم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں والدین کی گستاخی کی سزا سزائے موت تھی۔ اولاد اگر والدین کی گستاخی کرتی تو سزا سزائے موت تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی والدین کی گستاخی کی سزا سزائے موت تھی، وہ دنیا میں بھی سزا یاب ہوتا اور سزا پاتا اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ٹھہرتا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ اہمیت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے امت محمدی پر کرم فرمایا اور دنیا میں آنے والے عذابوں کو ٹالا، اس لیے اس دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس سزائے موت کو تو ختم فرما دیا، لیکن آخرت میں ملنے والی پنشمنٹس اتنی سویر ہے، ان بے ادبیوں کے نتیجے میں، ان گستاخیوں کے نتیجے میں۔ حاضرین گرامی، جو میں نے عرض کیا کہ صفت ربوبیت میں اور اس کا کوئی مظہر جتنا کمال اتباع باری تعالی میں، اتباع تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص جتنا کمال پاتا جائے گا اس صفت میں، وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا جائے گا اور اتنا اپنے مقام میں بلند اور بالا ہوتا جائے گا۔ اور کوئی صفت ربوبیت کا مظہر والدین ہیں لیکن اپنے والدین ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، پھر بھی ان کا ادب احترام اسی طرح واجب ہے۔ وہ اس ربوبیت کی صفت میں ناقص ٹھہرے لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں اس صفت کے تابع ٹھہرے۔ اس لیے حاضرین گرامی، پھر فرمایا گیا کہ ایک انسان کے 3 باپ ہیں، ایک کہ جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا، دوسرا جو اس کی بیوی کا باپ بنا، اور تیسرا جو اس کا استاد ہے۔ حاضرین گرامی، ہم یہ بھی کئی بار خیال کرتے ہیں کہ وہ استاد، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس سے ایک لفظ بھی پڑھا وہ تمہارا استاد ہے، مگر جو یہاں پر فرمان ہے کہ 3 باپ ہیں، اگر اس استاد کو بڑھا دیا جائے تو وہ تو آج کل بے شمار اساتذہ ہے، لیکن یہاں پر میں امید کرتا ہوں جو معنی ہے وہ اس استاد سے مراد اس کا شیخ ہے، ایک جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا، ایک جس نے اسے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس کی صحبت میں، جس کے قدموں میں اپنی جان، اپنی روح کے ساتھ بیٹھ گیا جم کر، اس کا شیخ، وہ اس کا باپ ہے۔ اور جو طریقہ یہاں بیان ہوا
کہ وہ بتدریج تربیت کر کے اپنے مربوب کو نقطہ کمال تک لے جاتا ہے. یہ فریضہ والدین بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ پہلا مکتب گود ہے. پھر یہ فریضہ وہ شیخ بھی ادا کرتا ہے کہ جس کی صحبت میں مرید ایک را مٹیریل کی مانند قدموں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھر بتدریج اس کی تربیت کرتا چلا جاتا ہے، اس کو مختلف مراحل سے گزارتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نقطہ کمال تک پہنچ جاتا ہے. حاضرین گرامی، اسی صفت ربوبیت کی ڈیفینیشن جو میں نے عرض کی کہ اس میں تدریجن یہ ایلیمنٹ بھی ہے اور اس کے اندر مختلف مراحل سے گزار کر اس کے کمال تک لے جانا بھی ہے. اور اس کائنات میں جب اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو ٹریٹ کرتا ہے تو کئی بار ہم دکھی ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں اس مشکل میں کیوں ڈال دیا. کیونکہ وہ رب ہے، اس کی صفت ربوبیت کو سمجھا جائے. اس نے کہا میں بتدریجاً اپنی مخلوق کو، اپنے مربوب کو اسی طرح ترقی اور مختلف مراحل سے گزارتا چلا جاؤں گا. کبھی اس کو سخت حالات میں ڈالوں گا، کبھی اس کو عزت دوں گا، کبھی ذلت کے مرحلوں سے گزاروں گا، کبھی اسے بھوکا رکھوں گا، کبھی اسے سیر کروں گا، کبھی اسے طاقت دوں گا، کبھی اسے مظلوم کروں گا، کبھی اسے محکوم کروں گا، کبھی اس کی مانوں گا، کبھی اس دعا کو رد کروں گا، کبھی اولاد دوں گا، کبھی اولاد سے محروم رکھوں گا، کبھی خوراک دوں گا، کبھی بھوکا رکھوں گا، کبھی علم دوں گا لیکن کبھی سڑکوں پر خوار کروں گا، کبھی اس کی سنی جائے گی، کبھی اس کو ذلیل کروں گا، کبھی اس کو حاکم بنا دوں گا، کبھی ظلم و ستم کا شکار کر دوں گا. یہ وہ تمام مراحل ہیں جن سے خدا گزارتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دھوپ اور چھاؤں میں سے گزرتا ہوا انسان بتدریجاً اپنے نقطہ کمال تک پہنچتا ہے جہاں پر خدا اسے ندا دیتا ہے کہ اب تو انسان کامل بن گیا، تو انسان کامل بن گیا. یہ وہ صفت ربوبیت ہے. اور کیونکہ والدین اسی صفت کا مظہر ہیں، یہ بات ہر والد اور والدہ کو ان کی ذمہ داری بھی سمجھاتی ہے. جہاں پر ان کے ادب اور احترام کا حق ہے، یہاں پر تمام احباب بیٹھے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے والدین عطا فرمائے تو دنیا میں تشریف لائے. پھر ان میں سے اکثر وہ تمام احباب ہیں جو اب خود والد یا والدہ ہیں. تو جہاں پر آج کی مجلس ہمیں والدین کا ادب احترام اور ان کے حقوق سمجھاتی ہے، وہاں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے ربوبیت کا مظہر ہونا، تو اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے. اگر پرورش میں ہم ناقص رہ جائیں تو پھر اس صفت کے کبھی بھی مظہر کامل نہ بن سکے، ناقص رہ جاتی. اور کوئی شخص اس صفت کے راز کو سمجھ کر اس نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کر دے اور کمال تک پہنچا دے ان کو، تو پھر وہ مظہر کامل بن جاتی ہے. اور حاضرین گرامی، کوئی کسی کو کمال تک تبھی پہنچا سکتا ہے جب خود کامل ہو. شیخ اس کا باپ ہے. ولایت و تصوف میں جو کاملیت کے 3 درجے ہیں، ایک کامل ہے، ایک اکمل ہے، ایک مکمل ہے. کامل وہ شخص جو اپنی ذات میں کامل ہو جائے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے. پھر اکمل وہ شخص جو اپنے مربوب کو مقام کاملیت تک پہنچا دے لیکن اکمل نہ بنا سکے، اپنے سے نیچے رکھ کر. اور مکمل وہ شخص جو خود بھی مکمل ہو اور اپنے مربوب کو بھی اسی مقام پر بٹھا دے. جیسے حضور قدوۃ الاولیاء حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ مکمل ہستی تھے. انہوں نے اپنے مربوب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو بھی مکمل بنا دیا. اب جو بھی حضور شیخ الاسلام کی صحبت اختیار کرے،
میں نے پہلے عرض کیا کہ رب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مربوب کو بتدریجن سفر طے کروا کر نقطۂ کمال تک پہنچائے، اور ادھر مربوب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاملاً اس کی ملکیت میں ہو تاکہ اس کی تربیت اپنی منشا سے کر سکے۔ اب اگر تربیت میں کمی یہاں رہ جاتی ہے تو کمی وہاں رب کی بارگاہ میں نہیں ہے، چاہے وہ رب حقیقی ہو یا رب مجازی ہو، چاہے وہ شیخ کامل ہو، کہ وہاں کمی نہیں ہے، وہ تو خود ذات مکمل ہے۔ اب جتنا جتنا اپنی ذات کو اپنی شیخ کے سپرد کرتا جائیں گے وہ اتنا اتنا سفر طے کرواتا چلا جائے گا، اور جتنا جتنا خود اپنی ذات کے کنٹرول میں رہیں گے اتنے ناقص رہ جائیں گے، اور جتنی خود سپردگی شیخ کی بارگاہ میں کر دیں گے اتنے کامل ہو جائیں گے۔ کیونکہ شرط ہے رب مربوب کو نقطۂ کمال تک پہنچائے گا، یہ اس کا فرض ہے۔ مربوب کا فرض ہے کہ وہ اپنی آپ کو کاملاً ہینڈ اوور کر دے اپنے رب کی بارگاہ۔ یہ دو طرفہ تعلق ہے، کوئی ایک طرف کا تعلق باقی رہے اور دوسری طرف تعلق میں رسپانس وہ نہ ہو تو ناقص رہ جاتا ہے۔ پھر لاکھ کوئی شکوہ کرتا رہے کہ میں اتنے سال شیخ کی صحبت میں بیٹھا، میں اتنے سال حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بیٹھا، مجھے اتنے سال تحریک کے ساتھ وابستگی میں ہو گئے، ہم نے خود سپردگی کے عمل سے کبھی کاملاً گزرے ہی نہیں، تو پھر کیا اعتراض اس شیخ پر کہ انہوں نے ہمیں سفر طے نہ کروایا؟ کیونکہ یہ شرط ہے، اس سے مشروط ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا میں رب ہوں، اور ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بتدریجاً مختلف مراحل سے گزار کر اس انسان کو نقطۂ کمال تک پہنچانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں کاملاً سپرد کر دے۔ یہ صوفیاء سکھاتے ہیں اور یہی طریقہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ والدہ، جب بچہ ہر چیز والدہ کی مرضی سے کرتا ہے تو والدہ اس کو اچھا نہلاتی ہے، اچھا پہناتی ہے، اچھا کھلاتی ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی نہیں سنتا، پیار میں کمی نہیں آتی، لیکن خود وہ اجڑا اجڑا رہنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اب والدہ کی وہ مانتا نہیں ہے، نہ اچھا پہنے گا نہ اچھا کھائے گا، خود اجڑا ہو جائے گا، نقصان میں رہے گا۔ یہی انسان کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ خدا نے کہا میں ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ انسان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کسی کا فرما بردار ہونا بھی خدا کو خوش نہیں کرتا، اور کسی کا نافرمان ہونا بھی خدا کو ناراض نہیں کرتا، کیونکہ کچھ صوفیاء کرام نے لکھا کہ میں ایسے خدا سے عاجز ہوں کہ میرا اس کو راضی کرنا خوش کرے اور ناراض کرنا دکھی کرے، یوں تو خدا میرے کنٹرول میں آ گیا، پر خدا مخلوق کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کی فرما برداری بجا لاؤں تب بھی وہ خوشی اس پر منحصر نہیں ہے، میں اس کی نافرمانی کروں تب بھی اس کی خوشی اس پر منحصر نہیں ہے۔ اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس پر راضی رہنا، اس کو راضی رکھنا، جیسے اس نے کہنا ویسے کرنا، اس میں خود اچھے لباس اور اچھے حال میں رہنا ہے۔ اگر اس کی نافرمانی کی، اس کی خوشی یا ناخوشی کا معاملہ نہیں ہے، خود برباد ہو جانا ہے۔ اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ تو 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں اپنی اچھی اولاد سے بھی محبت کرتی ہے، بری اولاد سے بھی محبت کرتی ہے۔ محبت تو وہ تب بھی کرے گی جب اس کا بیٹا اپنے آپ کو برباد کر کے موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ محبت اس سے تب بھی کرے گی جب وہ اس کی سن کر ترقی کی منزلوں پر پہنچ جائے گا۔ یہی اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ ہے۔ وہ تو مخلوق سے محبت کرتا رہے گا، اس نے پیدا کیا ہے، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اس کو راضی رکھو گے تو دنیا اور آخرت میں خیر ہے،
اگر اس کو ناراض کرو گے خدا کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا، اپنے لیے بربادی ہے۔ اس لیے قرآن میں جا بجا کہتا ہے کہ نافرمانی کرتے ہو تو اپنی جان پر ظلم کرتے ہو، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ اس لیے راز یہ ہے ہر جگہ کہنے کا کہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہو، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہو۔ اس نے تو محبت کرنی ہے، وہ یہی کھانا بھی دیتا ہے، وہ مال بھی دیتا ہے، وہ طاقت بھی دیتا ہے، وہ حکومت بھی دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اب والدین کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر وہ مظہر کامل بننا چاہتے ہیں اس صفت کے، تو پھر اس ڈیفینیشن کے تحت بچوں کی تربیت کریں۔ پھر وہ اس صفت ربوبیت کے مظہر کامل ہے۔ بچوں کو فقط اچھے سکولز میں ڈال دینا، ان کو خوب انگریزی کی تعلیم دے دینا، ان کو اچھا پروفیشنل بنا دینا، اچھی تنخواہ دار بنا دینا، اچھا گھر دے دینا، اچھا لباس دے دینا، یہ ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ ذمہ داری فقط نہیں ہے۔ والدین کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہونا تو اللہ رب العزت کے رب ہونے کو سمجھو، کہ وہ رب ہو کر کیسے کیسے مخلوق کو ٹریٹ کرتا ہے، بس اسی صفت کے تحت اور اتباع میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے چلے جاؤ۔ کوئی اور ماڈل درکار ہی نہیں ہے۔ خدا کا رب ہونا سمجھ آ جائے کہ وہ رب ہو کر کیا کیا کرتا ہے، بس ویسے ویسے اپنی اولاد کے ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ اب وہ رب ہے تو جہاں پر وہ جنت کی خوشخبری دیتا ہے وہاں دوزخ کا ڈر بھی سناتا ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے، وہاں پر روزے رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے، پھر وہاں پر یہ بھی کہتا ہے اپنی جانوں کا خیال رکھا کرو، پھر کہتا ہے جو مال اسباب تمہیں دیا ہے اس کو زیب تن کیا کرو، اچھے خوش اپنی جان پر خرچ کیا کرو، پھر ساتھ کہتا ہے کہ پھر فضول خرچی نہ کیا کر۔ یہ تربیت کے عوامل ہیں، لیکن ہم والدین ہو کر بچہ پیار سے کسی ملازم کو تھپڑ مار دے تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پیسے لیتا ہے، ملازم ہے۔ ان کی اچھی تنخواہوں پہ خوش ہیں، لیکن گھر میں بچہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں، ہم اس کو کہتے ہیں سنتا نہیں ہے، اس کا کھانا بند کر دے۔ پھر ہم کہتے ہیں روزے نہیں رکھتا، من موجی ہے، سنتا نہیں ہے، ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں ایسے معاملے کو، تو پھر آپ اس صفت کے مظہر کامل نہیں بن رہے، ناقص ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا کیا اچھی باتیں انسان کو اس کی تربیت کے لیے، اس کو دین اور دنیا سکھایا کہ ربنا، مجھ سے مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مولا مجھے دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں کی خیر مانگا کرو۔ ہم اولاد کو دنیا کی خیر پانا سکھاتے ہیں، آخرت کی خیر کی طرف لاتے نہیں۔ کوئی بچہ خود آ جائیں گے دین کے پروگرامز میں، مجالس محافل میں آ جاتے ہیں، کوئی بیٹا نہیں آتا تو وہ کہہ دیتے ہیں بھئی وہ بہت بیزی ہوتا ہے، اس کا پروفیشن ایسا ہے، وہ نکل نہیں سکتا اس میں سے۔ تو ہم والدین ہونے کی کامل ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی شان ربوبیت کو سمجھو اور اس کی روشنی میں جو جو واجب اور فرض ہے اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کرتے چلے جائیں، تو پھر خود بھی صفت ربوبیت کے مظہر کامل بن جائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی اس صفت میں کمال پانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ حاضرین گرامی، جب پھر کوئی اس صفت ربوبیت پر کمال پا لیتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص کسی کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک خود مکمل نہ ہو، اسی طرح کوئی صفت ربوبیت کا مظہر یا ان صفات کا مالک اپنے مربوب کو اس وقت تک تیار کر کے
اپنے جیسا نہیں کر سکتا جب تک خود کامل نہ ہو اس صفت کی مظہریت میں. اور پھر جب کوئی ماں صفت ربوبیت کی مظہر کامل ہو تو وہ اپنی اولاد کو بھی اس نہج پر تیار کرتی ہے کہ وہ بھی اس سے بھی ویسی خوشبو آنے لگتی ہے. واقعہ کربلا کو یاد کریں کہ وہاں پر سیدہ زینب علیہ السلام وہاں وہ جس جذبے کا اظہار کرتی ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں، ان کی اولاد اون و محمد بھی اسی جذبے کا اظہار کرتی ہیں. دونوں کی زبان سے ایک ہی جذبہ نکلتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی تیرے قدموں پر میرے بیٹے قربان. اور وہاں پر اون و محمد آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہر کسی کی گردن سے پہلے ہماری گردن کٹے، کیونکہ وہاں وہ سیدہ زینب بھی صفت ربوبیت کی مظہر کامل ہیں، اور اس کمال نے اس اولاد کو بھی مقام کمال تک بٹھا رکھا ہے. اس لیے وہ بھی اس جذبہ قربانی سے سرشار ہیں، ان کی اولاد بھی جذبہ قربانی سے سرشار نظر آتی ہے. اس لیے حاضرین گرامی، جب کوئی ماں یا باپ اس ربوبیت کی صفت کو سمجھ کر اس کا مظہر کامل بن جائے تو اللہ رب العزت اس کو اس کمال پر بٹھاتا ہے کہ اس کی ذات میں اللہ رب العزت کے صفات کا نور جھلکنے لگتا ہے. پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اپنی والدہ کو کہنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں، اے والدہ میں باہر نکل کر کوئی اور شیخ نہیں ڈھونڈتا، میں نے بیعت کرنی ہے تو آپ کی کروں گا. کیونکہ وہ صفت ہے ربوبیت کی، وہ مظہر کامل تصویر بن چکی تھی کہ اللہ رب العزت کے معارف اور اللہ رب العزت کی روحانیت، اللہ رب العزت کے انوار اور کامل صفات ان کی ذات پر جھلکنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنی اولاد کی روحانی تربیت بھی کر سکتی. انہوں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، اگر عورت کو شیخ ہونے کی اجازت ہوتی تو اس کائنات میں سب سے پہلا حق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا. اسی طرح حاضرین گرامی، یہ پھر وہ صفت ربوبیت کا وہ کمال ہے، مظہریت میں کمال ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جب وہ ان کے بطن سے باہر آتے ہیں تو ان کو قرآن یاد ہے. کیوں؟ کہ وہ حمل کے دوران قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. وہ پرورش تھی. یہ پھر معیار ہے. اگر والدین کو ناز ہے اپنے والدین ہونے پر اور وہ اپنی اولاد سے یہ حق طلب کرتے ہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ پھر اس ربوبیت کی تصویر کے مظہر بن جائیں، اس کمال کو پالیں، اپنا فریضہ انجام دیں. پھر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، وہ کس انداز میں پھر پرورش کرتی ہیں. سیدنا خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، وہ کس نہج اور انداز پر حضرت خواجہ اجمیر کی پرورش کرتی ہیں، تبھی تو خواجہ اجمیر بنتے. حاضرین گرامی، پھر اس درجے اور مقام کی وہ مائیں ہیں. میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں، پھر کافی وقت ہوا ہے، بات ختم کر دوں گا. یہ وہ تمام والد اور جو ہماری خواتین بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی اولاد کی کس نہج پر پرورش کرنی. پھر وہ ماں کا سینے میں بھی خدا کی محبت دھڑکتی رہتی ہے، وہ درد وہ اولاد میں بھی ٹرانسفر کرتی ہے. اگر ماں باپ میں وہ جوہر محبت نہ پایا جائے تو اولاد میں اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اس کے علاوہ. ایک بیٹا وہ خدا کی محبت میں فنا ہو گیا، وہ گھر بار چھوڑ کر جنگل کی طرف جانے لگا. اس کی ماں نے نہ روکا، اس نے کہا ہاں تو صحیح راستے کا مسافر ہوا ہے، پر 3 باتیں میری اپنے ساتھ باندھ لے، یہ کبھی بھولنا مت. بیٹے نے کہا کیا؟ اب اس میں ممتا بھی ہے. اب یہ راز سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کیسے ڈیل فرماتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ.
وہ مخلوق سے پیار کرتا ہے اور ہم اس پیار کے راز کو نہیں سمجھتے، ریلیکس ہو جاتے ہیں، پر وہ ان پیار کی باتوں میں ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے۔ اب اس حکایت کو سمجھے۔ اس ماں نے کہا کہ جب تو جنگل میں جائے تو بیٹا 3 باتیں یاد رکھنا، 1 اچھا کھانا، 1 اچھا سونا، اور رہائش ہمیشہ بہت ہی محفوظ، کلے کی مانند محفوظ مقام پر اختیار کرنا۔ بیٹے نے کہا ماں ادھر سے تو مجھے خدا کے رستے پر جنگل بھیجتی ہے، وہاں خوراک اچھی کہاں سے ڈھونڈوں؟ ساتھ کہتی ہے کہ جا اللہ کو منا لے، پھر ساتھ کہتی ہے کھانا بھی اچھا، پھر کہتی ہے جا خدا کو راضی کر، پھر کہتی ہے کہ سونا بھی خوب من لگا کے، پھر کہتی ہے کہ جنگل میں جا اللہ رب العزت کے رستے کا مسافر ہو، پھر کہتی ہے کلے کی مانند محفوظ جگہ پر سونا۔ تو حاضرین گرامی، یہ باتیں محبت تھی ماں کی، لیکن پھر وہ بیٹا ناداں تھا، ماں نے پھر اس کی شرح کی، اسے سمجھایا کہ ان کا مطلب تو نہیں سمجھا، ان میں پیار بھی ہے لیکن مطلب کچھ اور ہے۔ اب یہ 2 معنی ہے۔ اس طرح جا بجا اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت سارے احکامات فرماتا ہے، تم پر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، اچھا کھایا بھی کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس کو استعمال کرو، اللہ پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسی مقام پر آیت کو اختتام پر لاتے ہوئے فرماتا ہے لیکن سب سے اللہ کو پسندیدہ لباس تقویٰ کا ہے۔ ادھر کہتا ہے اچھا خوب سج دھج کے رہا کرو، وہ رستہ بھی دکھاتا ہے، وہ پیار ہے اس کا، لیکن ہم پیار کے رستے پہ چل پڑتے ہیں جس میں آسانی ملتی ہو۔ اس نے پھر نیچے کہا لیکن خدا کو پسندیدہ لباس تقویٰ کا ہے کہ فقر کی زندگی گزارو۔ اس کو ہم پھر پیچھے کر دیتے، چلو وہ دوسری آپشن بھی تو ہے قرآن میں، اس کو مان لیتے۔ تو حاضرین گرامی، ماں نے بھی وہ پیار کی 3 باتیں کی۔ اب وہ بیٹا وہ نادانی کے عالم میں چلا جاتا اور وہ منانے تو خدا کو گیا تھا، ساتھ کہتا ماں کا حکم مانتا ہوں، خوب سوتا رہتا، خوب کھاتا رہتا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کلے پر قبضہ کرتا اور رہتا، تو اس کو اللہ رب العزت کہاں سے ملنا تھا؟ پر ماں نے کہا کہ بیٹے تو سمجھا نہیں، جب میں نے کہا کہ اچھا کھانا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت ٹائم کے حساب سے مت کھانا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اتنا بھوکا رہنا خدا کی یاد میں کہ جب بھوک کی حالت میں مرنے والا ہو جائے، پھر اگر تجھے کھانے کو پتے بھی ملیں گے تو اس سے لذیذ غذا تم نے کائنات میں نہ کھائی ہوگی۔ پھر کہا جب میں نے کہا کہ خوب سونا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ طویل مدت اور لمبا عرصہ سونا، بلکہ مراد یہ ہے کہ خدا کی یاد اور عبادت میں اتنا جاگنا، اتنے جاگتے رہنا کہ یہاں تک کہ نیند پر اب غلبہ نہ پا سکتے ہو، اس وقت اگر پتھر پہ بھی سر رکھ کر سو گے تو اتنی لذیذ نیند آئے گی کہ پہلے نہ آئی ہوگی۔ اور پھر کہنے لگی کہ جب میں نے کہا کہ محفوظ مقام پر رہائش اختیار کرنا، تو اس سے مراد کلا یا محل نہیں ہے، اس سے مراد نیک صحبت ہے۔ کبھی بھی صحبت بد اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پر شیطان غالب آتا رہو، کیونکہ صوفی کے نزدیک حملہ آور دنیا کا ڈاکو ڈکیت نہیں ہے، حملہ آور دنیا کا ڈاکو ڈکیت نہیں ہے۔ صوفی اور ایک سالک اور ایک عابد کے نزدیک حملہ آور شیطان ہے، سب سے بڑا ڈاکو شیطان ہے، کیونکہ ایک فقیر کے پاس اس کے فقر سے بڑی دولت نہیں ہے، ایک فقیر کے بعد خدا کی محبت کے سوا کوئی خزانہ نہیں ہے، ایک فقیر کے بعد خدا کی رضا کے سوا کوئی جستجو نہیں ہے۔ وہ دنیا دار کی طرح سونے ہیرے جواہرات نہیں جوڑ کے رکھتا، وہ تو خدا کی بارگاہ میں وہ اس فقر کی دولت کو چھپائے چھپائے پھرتا ہے، کبھی وہ کنڈل گرا کر، کبھی چادروں میں چھپ کر، کبھی پوش خاک پوش ہو کر،
کبھی پوشاک پوش ہو کر درختوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، گھروں میں، خلوت گاہوں میں وہ چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں وہ خدا کی بارگاہ کی محبت کا خزینہ لٹ نہ جائے، اور لوٹنے والا شیطان ہے، وہ تو اس سے بچتا پھرتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ مال و دولت کچھ نہیں حیثیت رکھتا، یہ مال اسباب، یہ ہیرا جواہرات، یہ لباس، یہ نیکی، یہ لباس، یہ دنیا کا جاہ و جلال، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ گاڑیاں، یہ محلات، یہ گھر، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج سے 400-500 برس پہلے بھی کتنے لوگ تھے جو محلات پر رہتے تھے، یہ لاہور کا قلعہ گواہ ہے، آج کھنڈر ہے، ویران ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن 1000 برس پہلے داتا علی حجویری کا ڈیرا جہاں لگا، وہ بارگاہ، وہ محل، وہ دربار آباد ہے، اور وہ ہمیشہ آباد رہے گا، کیونکہ وہ بادشاہ سے ظلم، جبر، طاقت، تلوار کے زور پر دنیا نے دی تھی۔ مخلوق بھی فانی ہے، مخلوق کا دیا بھی فانی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ سلطانی جو داتا لاہور کے پاس ہے، یہ سلطانی جو خواجہ اجمیر کے پاس ہے، یہ سلطانی جو حضور سیدنا طاہر علاء الدین کے پاس ہے، یہ سلطانی جو حضور شیخ الاسلام کے پاس ہے، نہ یہ تلوار کے زور پر آئی ہے، نہ یہ مخلوق نے عطا کی ہے، یہ خدا نے دی ہے۔ خدا باقی ہے، اس کی دینے کی صفت بھی باقی ہے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے وہ بھی باقی رہتا ہے۔ اس لیے جسے خدا سلطانی دے، جب تک خدا باقی ہے اس کی سلطانی باقی ہے۔ جو سلطانیاں مخلوق دیتی پھرتی ہے، جو سلطانیاں مخلوق دیتی پھرتی ہے، وہ تو فانی لوگوں کا عطا ہے، ان کی دینے کی صفت بھی فانی ہے، ان کا دیا بھی فانی ہے۔ اس لیے یہ صوفیاء اور نیک پرورش پانے والی اولاد، ان کے لیے محفوظ مقام نیک صحبتیں ہیں۔ منہاج القرآن ان کے لیے محفوظ مقام ہے۔ ان کے لیے بڑے بڑے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے محلات، پریزیڈنٹ ہاؤسز، پرائم منسٹر ہاؤسز محفوظ مقام نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اپنے من میں اور اس کے متلاشی شخص کے لیے منہاج القرآن سے بڑا اور محفوظ مقام اس دور میں کوئی نہیں ہے۔ جو اپنی حفاظت چاہے وہ اس قلعے میں آ کر مقیم ہو جائے۔ اور حاضرین گرامی، جو والدین متعلقین ہیں منہاج القرآن کے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش اس نہج پہ کریں۔ ان کے لیے 20-20، 50-50 سینکڑوں کنالوں کے اونچے مضبوط محلات نہ بنا کر دیں۔ ان کے لیے مضبوط محلات چھوڑنے ہیں تو ان کو اچھی صحبتیں دیں۔ یہ ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد بھی محفوظ محلات ہیں ان کے لیے، نہیں تو لٹ جائیں گے۔ ان کو اچھی خوراک دینا چاہتے ہیں تو ان کی اچھی تربیت کریں، اور حاضرین گرامی انہیں اچھی نیند دینا چاہتے ہیں تو ان کو اچھی صحبتوں میں ڈالیں، نیک تربیت کریں، ان کی اصلاح احوال کا خیال کریں۔ دنیا تو آ جائے گی، ایک نیچرل پروسیس ہے انسان کی زندگی کا۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک پرسنٹیج ہے سال کے بعد انسان نے اتنا تو گرو کرنا ہی ہے، اور وہ کرتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو سائیکل والا تھا وہ بائک پر ہے، جو بائک والا تھا وہ کار پر ہے، جو کار والا تھا وہ جہاز پر ہے۔ یہ نیچرل گروتھ ہے جو ہونی ہے، لیکن اس کے پیچھے مارے مارے نہ پھرو۔ اس سواری کو اختیار کرو جو گنبد خضرا لے جاتی ہو، اور گنبد خضرا کے مکی کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ تک لے جاتی ہو۔ تو حاضرین گرامی، تمام والدین جن کی آگے اولادیں ہیں، جنہیں اللہ نے نہیں عطا کی، اللہ انہیں عطا فرمائے، ان کا یہ فرض اور فریضہ بنتا ہے ان کی نیک پرورش کریں۔ اور جو لوگ منہاج القرآن سے وابستہ ہیں
وہ وراثت میں منہاج القرآن کی نسبتیں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں. اسے یاد رکھیں. منہاج القرآن کی نسبت حضور شیخ الاسلام کے تعلق سے بڑی اولاد کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے. یہ نہ چھوڑ کے جا سکے تو آپ نے اس کو فقر کی حالت میں چھوڑ دیا, غربت میں چھوڑ دیا, اس کو بے سہارا چھوڑ دیا, لاوارث چھوڑ دیا. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. یہ باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے احوال بدلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بار پھر میں شیخ صاحب کو اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر مبارک دیتا ہوں, اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آپ کی والدہ, آپ کے باقی مرحوم رشتہ داروں کے درجات اللہ رب العزت بلند فرمائے. یہاں پر جتنے حاضر اور شرکائے مجلس ہیں ان کے بھی جو مرحومین ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, اور ہم سب کے لیے خیر مقدر فرمائے. حضور شیخ الاسلام کا سایہ اور صحبت تادیر ہمارے لیے قائم و دائم رکھے, اور اللہ رب العزت ہمارا جینا بھی حضور شیخ الاسلام کے پرچم کے تحت فرمائے, ہمارا مرنا بھی, اور یوم محشر میں اللہ رب العزت ہمیں حضور شیخ الاسلام کے پرچم تلے جمع بھی فرمائے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام وما علینا الا البلاغ. عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات, رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں. اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں.